الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، کائنات میں سب سے بزرگ ہستی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے. آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا طریقہ، آپ کا رہن سہن کا انداز، آپ کے گھر کی زندگی، آپ کے باہر کی زندگی، سب ہمارے لیے، آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. سیرت تیری تصویر کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر کسی کی سیرت نہیں. حضور کے طرز عمل سے پیارا کسی کا طرز عمل نہیں. آپ کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق نہیں. قرآن خود گواہی دے رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم. بہترین اور عظیم اخلاق کے مرتبے پر آپ کی ذات فائز ہے. قرآن بتا رہا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے نتیجے میں آپ میں نرمی پیدا ہو گئی، آپ کے اندر ملاطفت پیدا ہو گئی. قرآن بتا رہا ہے کہ پیغمبر تمہارے پاس ایسے آئے ہیں کہ جو مسلمانوں پر نہایت مہربان ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس وہ نبی آئے جو تمہیں میں سے ہیں، اور ان کا حال کیا ہے کہ اگر تم کو تھوڑی بھی تکلیف پہنچے تو ان کا دل دکھتا ہے. وہ تمہارے لیے نہایت درجہ مہربان ہیں، مسلمانوں کے اوپر شفقتیں اور رحمتیں لٹانے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہم ایمان والوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے رحمت بنا دیا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کا وجود سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہے. خود حضور فرما رہے ہیں انما انا رحمت مہدات. میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جسے تحفہ بنا کر دنیا کے انسانوں کو عطا کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر کیسے پیارے اخلاق کی تعلیم دی. آپ نے دنیا کو جینا سکھایا. آپ جانتے ہیں کہ ایسے ماحول میں حضور تشریف لائے تھے جہاں ہر طرف جہالت پھیلی ہوئی تھی، گمراہی اور کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، جہاں ہر طرف ظلم اور زیادتی کا اور تشدد کا بازار گرم تھا. آپ نے دنیا میں تشریف لا کر اس سارے ظلم و تشدد کو ختم فرمایا. امن و امان کی چادر آپ نے پھیلا دی. کائنات کے انسانوں کو آپ نے جینے کا طریقہ سکھا دیا. آپ نے بتایا کہ کس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے. آپ نے بتایا کہ کس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے گا. آپ نے بتایا کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو صرف آپ کے ساتھ خاص ہے. آپ نے جسے انجام دیا ہے 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں آپ نے ایک تربیت یافتہ معاشرہ قائم فرمایا. آپ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک نظیر، ایک مثال قائم فرما دی. ہم آپ
چاہے غریب ہوں یا امیر، ہم چاہے عالم ہوں یا جاہل، ہم چاہے جوان ہوں یا بوڑھے، چاہے پڑھے لکھے ہوں یا بے پڑھے لکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کے لوگوں کے لیے اپنا اسوہ حسنہ، اپنا طرز عمل اپنے بعد کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں حضور کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہونے کی وجہ سے حضور کا تذکرہ اس مہینے میں کچھ زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، کیا ہم اس مہینے میں حضور کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، حضور کی سیرت کے واقعات ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں، حضور کے اسوہ حسنہ کے بارے میں کچھ معلومات دیتے ہیں، کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات کیا تھے؟ ایسے واقعات ہمیں سنا دیجئے جس سے مجھ کو روشنی حاصل ہو، جس سے مجھ کو رہنمائی ملے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 40 سال 50 سال زندگی کے گزر گئے، لیکن ایک مسلمان نے کوئی ایک کتاب بھی سیرت پر نہیں پڑھی، کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو ہم نے اول سے آخر تک جس کا مطالعہ کیا ہو۔ آپ غور کیجئے، حضور کا نام تو ہم لے رہے ہیں، ان کے نام کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن حضور کی سیرت سے ہمیں کتنی واقفیت ہے، ہم کتنا جان رہے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنا ہوگا، ان کی سنت سے جڑنا ہوگا، ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا، زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی روشنی لانی ہوگی۔ آج جمعہ کے اس خطاب میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں سیرت طیبہ کے، تاکہ آپ اس کی روشنی میں محسوس کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے کس قدر روشنی حاصل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی سے ہم کتنا نور پا رہے ہیں۔ سیرت طیبہ تو واقعات سے لبریز ہے، لیکن مختصر وقت میں آپ کو چند واقعات بتاتا ہوں تاکہ ہم ان واقعات کے پیش نظر اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ مہاجر صحابہ بھی، انصار صحابہ بھی ہیں۔ مہاجرین وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، انصار صحابہ وہ ہیں جو مدینے کے رہنے والے تھے اور انہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو گلے سے لگایا، ان کی خدمت کی، ان کی نصرت کی، اسی لیے ان کو انصار کہا گیا۔ اور ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دونوں طبقے کا ذکر قرآن میں ہے، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، دونوں کو اسی نام سے یاد کیا گیا، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ۔ لیکن آپ یہ واقعہ سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور آپ کے ساتھ مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں۔ کسی مہاجر صحابی نے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، کسی بات پر کچھ معاملہ ہوا، انہوں نے ایک انصاری صحابی کو مار دیا۔ جب اس مہاجر نے انصاری صحابی پر ہاتھ اٹھایا تو اس شخص نے، انصاری شخص نے آواز لگائی، یا للانصار، اے انصار صحابہ میری مدد کے لیے آؤ، میری مدد کے لیے آؤ، یعنی اپنے قبیلے کو پکارا۔ اور جب
یہ آواز مہاجر صحابی نے سنی تو اس نے کہا کہ یا للمہاجرین، اے مہاجر صحابہ میری مدد کے لیے آؤ۔ اندازہ کیجیے، انہوں نے اپنے قبیلے کو اور انہوں نے اپنے قبیلے کو پکارا۔ منافق بھی اس وقت شامل تھے اور منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اس کو موقع مل گیا، اس نے چاہا کہ دونوں طبقات کو لڑا دے، دونوں میں دشمنی پھر سے پیدا کر دے۔ دونوں طرف سے لوگ اکٹھا ہونے لگے۔ اتنے میں کسی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایسی صورتحال ہو گئی ہے اور لوگ جمع ہو رہے ہیں، آپ تیزی سے تشریف لائے۔ اتنی عجلت میں آئے کہ چادر آپ کی زمین پر رگڑ کھا رہی تھی۔ جلدی جلدی آئے، آپ وہاں پہنچ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعوہا فإنہا منتنا، یہ جو تم نے آواز لگائی کہ اے انصار صحابہ آؤ، اے مہاجرین صحابہ آؤ، یہ نعرہ چھوڑ دو، یہ نعرہ نہایت بدبودار نعرہ ہے۔ یعنی اپنی ذات برادری اور قبیلے کی عصبیت یہ نہایت سنگین چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار چیز ہے۔ فإنہا منتنا، یہ بدبودار چیز ہے۔ یہ واقعہ سیرت کی اکثر کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، حدیث شریف کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، لیکن اس واقعے کی روشنی میں جو چیز ہمارے اور آپ کے سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ذات برادری کے نام پر فتنہ اور فساد کھڑا کرنا یہ جاہلیت کا فتنہ ہے۔ کوئی ذات اونچی نہیں ہے، کوئی ذات نیچی نہیں ہے۔ کسی برادری کو سمجھنا کہ یہ اونچی برادری ہے، کسی کو سمجھنا یہ نیچی برادری ہے، یہ سب مشرکوں اور کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ یہ ہمارے ملک میں جو برادران وطن بسے ہوئے ہیں ان کے ہاں یہ ذات پات کا نظام ہے کہ یہ اونچی ذات ہے، یہ نیچی ذات ہے، یہ برہمن ہے، یہ اچھوت ہے، یہ ان کا تصور ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو خاندان ہیں، قبیلے ہیں، ذات برادریاں ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، تعارف کے لیے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ شیخ ہیں، یہ سید ہیں، یہ انصاری ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی انصاری اونچا ہے، کوئی شیخ اونچا ہے، کوئی سید اونچا ہے، نہیں۔ ذات پات برادری کی وجہ سے نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ذات پات اور برادری کے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں اختلافات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات برادری پر فخر کرتے ہیں اور دوسری ذات برادری کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ یہ سارے طریقے وہ ہیں جو ایمان اور اسلام سے دور لے جانے والے، یہ سب جاہلیت کے فتنے ہیں جس کو مسلمان سینے سے لگا رہے ہیں۔ سیاسی بنیادوں پر اگر ذات پات برادری کی کوئی بات کہتا ہے کرتا ہے، آپ اس کو ٹوکیے کہ اسلام کی یہ چیز نہیں ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ سارے مسلمان اللہ کی نگاہ میں یکساں ہیں۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا الناس سواسیۃ کاسنان المشط، جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں ایسے تم بھی برابر ہو۔ کوئی کالا کوئی گورا، کوئی عربی کوئی عجمی، کوئی فلاں ذات کا کوئی فلاں برادری کا، کوئی فضیلت اور برتری کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں برتری رکھنے والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو حضور کی سیرت کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ذات برادری کے عنوان پر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے وہ بدبودار کام کرتا ہے، اگر کوئی ذات برادری پر فخر کرتا ہے غلط راستے پر چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، آپ دن بھر روزے سے ہی افطار کے لیے ایک گلاس دودھ رکھا جاتا تھا اور کچھ چیز موجود نہیں ہوتی تھی، آپ دودھ پی کر سحری کر لیتے اور دودھ پی کر افطار کر لیتے، کبھی وہ بھی میسر نہ ہوتا، آپ یوں ہی سحری اور افطاری
پانی پر آپ افطار کر لیتے، یا آپ پانی پی کر اور کھجور کھا کر سحری کر دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک حضور کی 10 سال خدمت کرنے والے صحابی ہیں، حضور کے کاموں کو انجام دیتے تھے، خدمت کرتے تھے، وفات تک حضور کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے تھے اور افطار کے لیے دودھ رکھا جاتا تھا۔ ایک دن ایک گلاس دودھ رکھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہیں گئے اور آنے میں بہت دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ مجھ کو یہ خیال ہوا کہ حضور تشریف لے گئے ہیں اور جہاں گئے ہیں وہ لوگ کھلا دیں گے اور آپ کھا کر تشریف لائیں گے، اس لیے وہ دودھ میں نے خود پی لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر رات کو تشریف لائے اور میں نے جو حضور کے ساتھ گئے تھے ان سے پوچھا کہ حضور نے کچھ کھا لیا ہے؟ آپ روزے سے تھے، آپ نے افطار فرما لیا، کچھ کھا لیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور نے کچھ نہیں کھایا، کسی نے کچھ کھلایا بھی نہیں، حضور نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سن کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں شدید غم میں مبتلا ہو گیا، مجھ کو تکلیف ہوئی کہ دودھ میں نے پی لیا ہے، اتنا ہی دودھ تھا اور حضور دن بھر روزے سے تھے اور آپ اس وقت بھی بھوکے ہیں، کوئی چیز آپ کو میسر نہیں آئی ہے اور دودھ موجود نہیں ہے کہ میں پیش کر دوں۔ مجھ کو غم بھی ہوا، بہت شرم بھی آئی کہ میں نے حضور کے لیے رکھا ہوا دودھ پی لیا ہے۔ مجھ کو خوف بھی ہوا کہ حضور پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، آپ نے اگر پوچھ لیا کہ دودھ کہاں ہے یا طلب فرمایا کہ دودھ لے آؤ، میں کیا جواب دوں گا۔ اب سنیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اگلا حصہ بیان کرتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، آپ کو محسوس ہو گیا کہ دودھ موجود نہیں ہے، آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، دودھ کا مطالبہ نہیں فرمایا، یہاں تک کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جب تک آپ کی وفات نہیں ہوئی آپ نے اس کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا۔ مجھ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے حضور نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ زندگی میں کبھی آپ نے پلٹ کر نہیں پوچھا۔ آپ غور کیجئے کہ حضور کے اخلاق کی بلندی کیسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ آپ کے خادم تھے، آپ کے جانثار تھے، آپ کے صحابی تھے، آپ چاہتے تو ان کو ڈانٹتے، تنبیہ فرماتے، لیکن آپ نے بھوکے پیٹ آرام کرنا گوارا کیا، آپ نے ان کے ساتھ کوئی تنبیہ کا معاملہ نہیں فرمایا۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے۔ یہی حضرت انس ہیں، بیان کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مدینے کے کنارے کے حصے میں بھی بیمار ہو جاتا آپ خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، برکت کے لیے حضور کی گود میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کوئی بچہ حضور کے کپڑوں پر پیشاب بھی کر دیتا لیکن آپ کی پیشانی پر شکن نہیں آتی تھی۔ آپ پانی منگوا کر کپڑا دھل لیتے تھے، کسی کو آپ تنبیہ نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں لوگ پانی لے کر آتے صبح سویرے اور چاہتے کہ حضور برکت کے لیے اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیں، ہاتھ ڈال کر نکال لیں برکت کے لیے۔ صحابہ برتن میں پانی لا رہے ہیں تاکہ حضور دست مبارک ڈال دیں، اس میں برکت آ جائے۔ کبھی سردیوں کا موسم ہوتا، صبح کے وقت میں پانی ٹھنڈا ہوتا، لوگ لے کر آتے، کبھی حضور عذر نہیں فرماتے تھے کہ ٹھنڈک ہے، پانی میں ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ آپ ہاتھ ڈال کر اس میں تھوڑی دیر ہاتھ رکھتے تھے، برکت حاصل ہوتی اور لوگ اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ یہ آپ کے اخلاق ہیں، یہ آپ کا کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کسی موقع پر سخت سست بھی کہہ جاتے تھے، آپ تحمل سے کام لیتے۔ یہودی آپ کی شان میں گستاخی کرتے، آپ برداشت فرما لیتے تھے۔ ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا تھا، مدت مقرر کی تھی کہ اس مدت میں واپس کر دوں گا، لیکن ابھی وہ وقت آیا نہیں تھا کہ وہ یہودی آیا۔ مجلس لگی ہوئی تھی، حضور تشریف رکھتے ہیں، آ کر حضور سے یہ کہتا ہے، گستاخی دیکھیے، آ کر حضور سے کہتا ہے تم نے مال لیا تھا، تم نے قرض لیا تھا، ابھی تک تم نے قرض واپس نہیں کیا۔ اگلا جملہ کیسی اذیت دینے والا ہے،
کہنے لگا تم عبد المطلب کی اولاد ایسے ہی ہو، قرض لے لیتے ہو اور واپس نہیں کرتے ہو۔ عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، اور ان کے نہ صرف دادا ہیں بلکہ قریش کے سرداروں میں ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے انسان تھے، ان کی عزت پورے عرب میں کی جاتی تھی۔ ان کا نام لے کر حضور کو طعنہ دیتا ہے کہ عبد المطلب کی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے، قرض لے لیتی ہے واپس نہیں کرتی۔ آپ سوچئے کتنا سخت جملہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا۔ صحابہ ناراض ہوئے لیکن آپ نے منع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں تھے، انہوں نے کہا اجازت دیجیے اس کی گردن اتار دو، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے حضرت عمر ہی کو کہا کہ جاؤ فلاں جگہ سے کھجوریں لو، ان کا قرض ادا کرو، اور اتنے اتنے کلو کھجور زیادہ دے دینا، اس لیے کہ تم نے ان کو سخت سست بھی کہہ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ چند کلو کھجوریں ان کو زیادہ دے دینا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیسا تحمل ہے، کیسی برداشت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے بلند اخلاق ہیں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ہم بھی اچھے اخلاق اختیار کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بیوی بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت اور شفقت کا معاملہ ہو۔ افسوس کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں عبادت کا تو کسی درجے اہتمام ہے مگر ہم اخلاق پر توجہ نہیں دیتے، معاملات کی صفائی پر توجہ نہیں دیتے۔ ذرا ناراض ہوئے گالی گلوچ کر رہے ہیں، ذرا غصے میں آئے دوسرے شخص کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، دشمنی مول لیتے ہیں، اور وہ دشمنی نسلوں تک چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر عفو درگزر ہو، معاف کرنے کی صلاحیت ہو، ہمارے اندر تحمل ہو۔ کوئی زیادتی بھی کرے تب بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں، کوئی ایک بات کو لے کر ہمیشہ بیٹھے نہ رہیں، ظرف کو وسیع کریں، دل کو وسیع کریں، اپنے اندر بہترین صفات پیدا کریں۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اگر ہم ان کا نام لے رہے ہیں تو ہمیں ان کے طریقے پر بھی چلنا چاہیے، ان کے راستے کو بھی اپنانا چاہیے، ہمارے اندر بھی ویسے اخلاق آنے چاہیے۔ اگر ہم ویسے اخلاق اپنائیں گے تو نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی خوشگوار ہوگی بلکہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ، ہمارے ملک میں بسنے والے غیر مسلم، وہ بھی اخلاق سے متاثر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان و اسلام پھیلایا، صحابہ نے جو اسلام کا پیغام پھیلایا، وہ کس بنیاد پر؟ اخلاق کی بنیاد پر۔ اخلاق ایسے تھے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ کہاں کہاں تک ایمان پہنچا؟ اخلاق کی بنیاد پر۔ آج متعصب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں تم سچ کہتے ہو، اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، لیکن یہ بھی سنو وہ تلوار لوہے یا فولاد کی تلوار نہیں تھی، وہ تلوار اخلاق کی تلوار تھی۔ اگر اسلام دنیا میں پھیلا ہے تو لوہے کی یا فولاد کی تلوار کے ذریعے نہیں، اخلاق اور کردار کی تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ لوگوں کے حسن اخلاق کو دیکھ کر دوسروں نے ایمان قبول کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے تھے۔ جس وقت وہ لاہور آئے وہاں کی پوری آبادی غیر مسلم تھی، ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں تھا، ان کے ساتھ کوئی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، کوئی بہت سارا مال و زر نہیں تھا، لیکن وہ شخص لاہور میں اترا، بہترین انسان ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک شخص ہے، اس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے، ان کے اندر بہترین اخلاق تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو بہترین معاملہ کیا، حسن سلوک کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند برس نہیں گزرے تھے، آدھا لاہور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکا تھا، آدھے لاہور نے ان کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آئے۔ آپ ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، کون سا لشکر لے کر آئے تھے، کون سی فوج لے کر اس ملک میں آئے تھے، لیکن ایسے ماحول میں جبکہ ہر طرف کفر و شرک تھا، انہوں نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کر دیا،
انہوں نے خدمت کے ذریعے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، انہوں نے محبت کے ذریعے ایمان لوگوں کے دل میں اتارا۔ لاکھوں لاکھ لوگ اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تو اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی جبر کیا تھا، اس لیے کہ محبت کا پیغام دیکھ کر لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے زخم کا مرہم اگر کہیں ہے اسلام میں ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہمارے درد کی دوا اگر کہیں ہے اسلام میں ہے۔ اس ملک میں بسنے والے وہ مظلوم جو سینکڑوں سال سے ظلم و تشدد کے مرحلے سے گزارے جا رہے تھے، انہوں نے محبت پا کر یہ محسوس کیا کہ ہمارے لیے اگر عافیت کی کوئی جگہ ہے وہ اسلام کے دامن میں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام اگر پھیلا ہے اخلاق و کردار کی تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں نے وہ خوبصورت طرز عمل چھوڑا، خدمت کا راستہ چھوڑا، محبت کا طریقہ چھوڑا، حضور کے اسوہ حسنہ کو چھوڑا، حضور کی سیرت طیبہ سے منہ موڑا۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ کیا اسلام میں داخل ہوتے، جو مسلمان ہیں وہی اسلام سے نکل کر جا رہے ہیں، ارتداد پھیل رہا ہے، سینکڑوں مسلمان بچیاں اسلام سے پھر چکی ہیں، ایمان اور توحید سے اپنے آپ کو الگ کر چکی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے ہاں وہ نظام باقی نہیں رہا جو اسلامی نظام ہے، جو کشش پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے، جو لوگوں کے ذہن و دماغ کو تسخیر کرتا ہے۔ او مسلمانوں، اللہ کے دین کی طرف لوٹو، سیرت طیبہ کی طرف لوٹو، حضور کے طرز عمل کو اپناؤ، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، جانو کہ حضور کا طریقہ کیا ہے، پڑھو کہ حضور کی سیرت کیا ہے، پڑھو کہ حضور کا طرز زندگی کیا تھا، پڑھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کی، پڑھو کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے دین سے اور قرآن سے قریب کیا۔ آج بھی کامیابی اگر کہیں ہے تو وہ حضور کے طریقے میں ہے، حضور کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ خود حضور نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ ساری امت میری جنت میں جائے گی مگر وہ جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا میں ابا یا رسول اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ ہر شخص چاہتا ہے جنت میں جائے، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرتا ہے، میرے راستے پر چلتا ہے، میرے طریقے کو اختیار کرتا ہے، میری سنت کو سینے سے لگاتا ہے، میرے طرز عمل کو اپناتا ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اور جو میرے طرز عمل اور سنت سے منہ موڑتا ہے، جو میرے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، وہی جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ دو اور دو چار کی طرح حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ حضور کی اطاعت میں کامیابی ہے، حضور کے طریقے میں کامیابی ہے، حضور کی سنت میں سرخروئی اور سربلندی ہے، اور حضور کے راستے سے منہ موڑ لینا انسان کا اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لینا ہے۔ ایمان والے بھائیوں، آج زندگی کے جو لمحات باقی ہیں ان لمحات کو حضور کی سیرت طیبہ میں ڈھالنے کی کوشش کرو، حضور کے طرز عمل کو جاننے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، دنیا سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، آخرت میں پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اس وقت کی تیاری ابھی سے ہمیں کرنی ہوگی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، مگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، ہمارے اخلاق و اطوار میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائی، اس ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم ہم اس بات کا عزم کریں کہ حضور کی سیرت کو پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانیں گے اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔